قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ساتھی آگے آ جائیں، جگہوں کو پر کر لیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو علماء حق کی قبروں پر جنہوں نے ہم تک صحیح اور پورا دین پہنچایا۔ گزشتہ ایک ماہ سے آپ حضرات کے سامنے جو یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ سورہ مومنون کی آیتیں، ان کی تفصیل کچھ گزر چکی، کچھ گزرنا باقی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں مومن بنا دے۔ اللہ رب العزت کا فرمان قد افلح المؤمنون کہ بلا شک بلا تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون جو نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ تفصیل پوری تقریباً 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ہوئی۔ والذین هم عن اللغو معرضون وہ لوگ جو فضولیات سے پرہیز کرتے ہیں، اس کی بھی تفسیر اور تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزری۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات نہ سن سکے وہ اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور علماء کرام کے اس پر بیانات ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ آج مسلمان کامیابی کسی اور چیز کو سمجھتا ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو گیا یا جس کے پاس مال زیادہ ہو گیا یا جس کی شہرت زیادہ ہے کہ وہ کامیاب بندہ ہے، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے۔
کامیابی وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کامیاب کہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ بلا تحقیق اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ بلا تحقیق وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پا گئے ہیں۔ تیسری آیت جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، والذین هم للزکاة فاعلون، مفسرین کرام نے اس کے دو معنی کیے ہیں، آپ کی میں توجہ چاہوں گا اس پر۔ ایک معنی تو یہ کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا اصل معنی نہیں ہے۔ یہاں پر مراد للزکاة فاعلون، چونکہ یہ مکی صورت ہے، ابھی تک زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو یہاں پر زکوٰۃ سے مراد اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، جس کو دوسرے معنوں میں تصوف کہا جاتا ہے، دل کی پاکی، دل کی صفائی۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کا لغوی معنی یہی ہے کہ میل کچیل کو دور کرنا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کی میل کو دور کرتا ہے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سید جو ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کس وجہ سے نہیں لگتی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ میل ہے، تو میل جو ہے وہ پاک خاندان کے اندر نہیں لگتی۔ تو مفسرین نے دو معنی اس کے کیے ہیں، ایک یہ کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دوسرا معنی کہ جو اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، جن کا دل ہر قسم کی کدورت سے، برائی سے پاک ہو۔ دل صاف ہے تو سب کچھ صاف ہے، دل صاف نہ ہوا تو کچھ بھی صاف نہیں ہوا۔ تو خیر، میں آپ کی توجہ اس کے پہلے معنی کی طرف لانا چاہوں گا، جو معنی زکوٰۃ کا ہے، جو مسلمانوں کے لیے اہم فریضہ ہے، دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ آج میری بات پہ اگر آپ ناراض نہ ہوں، اکثر و بیشتر ہم زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتے، اور زکوٰۃ اپنی صحیح جگہ پہ نہیں پہنچتی۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، کہ آپ کے علاقے فیصل آباد کے لوگ ہی، اگر یہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کا شہر فیصل آباد جو ہے، اگر صرف فیصل آباد کے لوگ ہی صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ نکال دیں تو میں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یا کسی اور علاقے کو لے لیں، صحیح معنوں میں اگر ایک شہر بھی اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال لے تو پورے پاکستان کے اندر کوئی غریب نہیں بچے گا۔ اور اگر مسلمان ممالک جتنے ہیں، خلیجی ممالک ہو گئے یا دیگر اور مسلمان ممالک ہیں، اگر وہ اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں پہ صحیح طور پہ نکالیں تو پھر پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کوئی غریب نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ پہ جا نہیں رہی ہے، یا زکوٰۃ کے مسائل معلوم نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، اس کا اب مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ یہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ دینے سے مفلس ہو گیا ہو، غریب ہو گیا ہو؟ بالکل
بلکہ یہ مال کے اندر برکت لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا والذین هم عن اللغو معرضون کی، کہ ایک اللہ کی طرف سے کبھی قید و بند جس چیز پہ لگی نہ ہو، انسان اس کے اندر سوال کر کے اپنے اوپر خود مشکلات ڈال دے، جیسے یہودی کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے جو میں نے بات کی تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کا حکم آ گیا، بس اس کے بعد تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بھی حکمت کے طور پہ کہ یہ مال کے اندر برکت لے کے آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی دنیا کے اندر بھی برکت دے اور اس کی آخرت کے اندر بھی برکت دے، اس مال کے دینے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اس کے دل کے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے دل کے اندر مال کی اگر محبت بڑھ جائے، یہ بڑا جو ہے یہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ ہلاکت میں ہو وہ شخص کہ الذی جمع مالا وعددا، جو ہمیشہ اپنے مال کو گنتا رہتا ہے کہ اب کتنے سو ہو گئے، اب کتنے زیرو ہو گئے، اور وہ اس کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ جو مال ہے نا یہی اس کو ہر چیز سے بچائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے برا وقت تو نہیں آئے گا، یہ مال میرے پاس، لوگ سے کہتے ہیں نا کہ مال کو رکھ لو کہ کل برے وقت میں کام آئے گا، لیکن صدقہ اللہ کہتے ہیں اگر صدقہ نکال دو تو برا وقت آئے گا ہی نہیں۔ تو خیر یہ مال کے اندر برکت لے کے آتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا نا کہ میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا مسہ الشر جزوعا، اللہ نے انسان کو بڑا چھوٹے دل والا بنایا ہے، اس کا جی جو ہے نا یہ بڑا کچا سا ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، پریشانی جب اس کے اوپر آتی ہے تو یہ واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ہائے پریشانی آ گئی میرے اوپر، ہائے مجھے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی مال ملتا ہے یا کوئی اچھائی آتی ہے تو پھر یہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ اس مال کو خرچ کرنے والا نہیں بنتا، سوائے إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ جو کہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون میں، کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر یہ بیماری ہے تو پھر میری نماز نہیں ہے۔ نماز تو آپ انسان کو برائی سے روکتی ہے، اگر میں نماز پڑھنے کے باوجود برائی کرتا ہوں پھر میری نماز نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذین هم فی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ جو سائل کو اور محروم کو اللہ کے اس مال سے دینے والے ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ بیماری ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ جب برائی ہوتی ہے یا برا ہوتا ہے تو وہ شور مچاتے ہیں، یا جب خیر ان کے پاس آتا ہے یا مال ملتا ہے تو مال کے اوپر سانپ کی طرح بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو دیا، سائل کو دیا اور محروم کو دیا، اس کے اندر یہ بیماری نہیں ہے۔ تو اب اس سے ہمیں سمجھنا ہے، یہ معنی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون کا۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا اگر فرض ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں
یہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی بھی دینی ادارہ ہو گیا یا کوئی رفاہی ادارہ ہو گیا، اس کے اندر پاکستان کے جو اسلامک بینکنگ ہیں یا اور کوئی بینک ہیں وہ کٹوتی کر لیتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اس پہ آپ کو خود بیٹھ کر اپنے مال کا حساب لگانا ہے۔ اچھا، اب میں مختصر سا اس کے اوپر کچھ باتیں کرتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے، کیونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پہ ہوتی ہے، توجہ ہے؟ اگر یہ آپ صحیح معنوں میں سمجھ لیں گے نا تو آپ پھر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ زکوٰۃ کا اہتمام یہ ہر بندے پہ لازم ہے۔ اندازہ نہیں کرنا کہ اندازہ لگا کے بس زکوٰۃ ادا کر دی۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، نقدی مال آپ کے پاس ہے یا آپ کے بینک میں ہے۔ نمبر 2، مال تجارت، اور نمبر 3، زیور پہ۔ اور آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی جس کو کہا جاتا ہے، وہ تقریباً میرے خیال میں اگر آج کا جو حساب چیک کیا ہے وہ 94,000 روپیز بن رہا ہے پاکستانی، 94,000 روپی، جو خالص سونا چاندی ہے، جس کو 52.5 تولہ چاندی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا آپ کے پاس ہے اور آپ کی ضرورت سے زائد نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اتنا ہے لیکن یہ آپ کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کا آپ نے پیٹ پالنا ہے، اگر آپ اس کو خرچہ کر دیتے ہیں تو بیوی بچوں کا آپ پیٹ نہیں پال سکتے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جس کی مالیت 94,000 روپی کو پہنچتی ہے، مال تجارت ہے، تو اس کے اوپر آپ پر زکوٰۃ، آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ اس قرضے کو اس میں سے، اس 94,000 میں سے منہا کرے گا، اس کو مائنس کرے گا۔ اس کے بعد اگر وہ مال 94,000 یا اس سے زیادہ بنتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد، قرضے کے بعد اگر اس کے پاس 94,000 سے کم ہوتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے سیف ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر ایک غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے بیٹی بچے کی شادی کرنی ہے، ہم نے وہ پیسے سیف رکھے ہیں، یا حج پہ جانا ہے، یہ پیسے ہم نے سیف رکھنے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی کی یا اسکول کی فیس دینی ہے، یہ پیسے سیف ہیں۔ یہ اگر کسی کے پاس حج کے لیے یا بیوی بچے یا بچے کی یا بچی کی شادی کے لیے یا کہ یونیورسٹی یا کالج کی فیس دینے کے لیے پیسہ پڑا ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہ پہلے میں حج کر لوں یا پہلے میں شادی کسی کی کروا لوں۔ اگر اتنا مال ہے، میں نے کہا نا کہ ہم اکثر یہ مسائل سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ان مسائل کا، یا تو اسی وجہ سے ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پہ پہنچتی نہیں ہے، یا پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ اندازہ لگا کے علماء کرام، مفتیان کرام کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اندازہ لگا کے نہیں، اس پہ آپ کو بیٹھ کے اپنے مال کا حساب لگانا ہے۔ اس پہ یہ نہیں کہیں کہ یہ میرا وقت ضائع ہوگا یا یہ فضولیات ہے، اس مال کے حساب لگانے پر بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ثواب ملے گا کہ میرے پاس مال کتنا ہے، اس کے میں پورا کا پورا جو ہے اس کا حساب لگاؤں۔ اچھا، بعض لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف رمضان کے اندر فرض ہے۔ یہ رمضان کا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ رمضان میں دیتا ہے، ایک اچھی بات ہے، چونکہ فرضوں کا ثواب اس میں زیادہ ہے، 70 کے برابر ملتا ہے، لیکن ایک بندے کو
شریعت جس کا حکم دیتی ہے نا، یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس جس دن مال آ جائے اس تاریخ کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اب مثال کے طور پہ وہ محرم بھی ہو سکتی ہے، وہ ذی القعدہ بھی ہو سکتی ہے، ذی الحجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ شعبان کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جمادی الثانی بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول بھی ہو سکتا ہے۔ کسی تاریخ میں آپ کے پاس مال آ جائے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ نے اس تاریخ کو تعین کر کے اب اگلے سال تک آپ نے حساب لگانا ہے، اس میں جتنا مال آپ کے پاس رہتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب آپ ہوتے ہیں تو آپ نے اگلے سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، کچھ اس طرح ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال کو سال کی ضرورت ہے۔ نہیں، ہر مال کو سال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مثال کے طور پہ یکم رمضان کو آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں نا بات، یکم رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اب اگلی سال کی یکم رمضان سے پہلے 28 29 شعبان کو آپ کے پاس کہیں سے اور مال آ گیا، کسی نے ہدیہ کر دیا یا آپ نے کچھ چیز بیچی ہے یا مال تجارت ہے یا سونا آ گیا یا کچھ بھی، تو اب اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب اس 1-2 دن پہلے آئے ہوئے مال کو الگ سے 1 سال کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر وہ 1000 روپے ہے تو 1000 روپے میں سے کتنا، صرف 25 روپے دینا ہے۔ اگر کوئی 25 روپے زکوٰۃ میں دے گا تو اس سے وہ مفلس نہیں بن جائے گا، غریب نہیں وہ ہو جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے مال کے اندر برکت آئے گی، اس کے مال کی میل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی تو معنی ہے زکوٰۃ کا۔ اچھا، کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر یہ طے ہی نہیں کر پاتے جو گھر میں زیور ہے یہ کس کا ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے اگر ساتھ ہوا ہو، یہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ کہانی ہے کہ یہ جو زیور ملا ہے، اب شوہر کہتا ہے وہ میرا ہے، بیوی کہتی ہے میرا زیور ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کس کا ہے یہ۔ تو اس کا پہلے تعین کر لیا جائے کہ یہ زیور کس کا ہے۔ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے اگر بیوی کو ملا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بیوی کا ہے، اگر بیوی کے گھر سے ہی اس کو ملا ہے تو جب ملتا ہے تو اسی وقت اس کو تہیہ کر لیا جائے، تعین کر لیا جائے کہ یہ سونا آپ کا ہے، یا مہر کے طور پہ کسی نے وہ سونا ادا کر دیا ہو، مہر کے طور پہ ادا نہیں کیا تو اس کو بیٹھ کے آپ نے تعین کرنا ہے کہ یہ سونا آپ کا ہے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کس وجہ سے، وہ آپ حضرات سب جانتے ہیں، حدیث آپ نے سنی ہوگی، اور ایک وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں، ام المومنین کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی، جو چاندی کی انگوٹھی تھی۔ تو اب وہ چاندی کی انگوٹھی تو 52.5 تولے کی نہیں ہوگی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کی زکوٰۃ تم نے دی ہے، اس کی زکوٰۃ تم نے ادا کی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ تو میں نے نہیں ادا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت والے دن یہ انگوٹھی تمہارے لیے جہنم کا سبب بنے؟ اگر نہیں چاہتی تو پھر اس کی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اگر ایک بندہ اس کو یاد نہیں، آج کل مشکل نہیں ہے، آج کل تو ہر چیز آسان ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے تاریخ کہ مال مجھے کس دن ملا ہے۔ آج آپ کے پاس پوری بینک کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، آپ کے پاس یہ واٹس ایپ کی پوری جو ہے وہ تاریخ آ جاتی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مال کب آیا ہے، کب گیا ہے سارا۔ اگر پھر بھی ایک بندے کو نہ پتہ ہو تو پھر وہ اندازہ لگا کر ایک تاریخ کو مقرر کر لے۔ اب وہ جب تاریخ مقرر کر لیتا ہے، اس مقرر کرنے کے بعد چہ جائے وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، ایک دم نہ دے۔ جان بوجھ کر کوئی بندہ صرف رمضان کے لیے کہ بھئی رمضان میں ثواب زیادہ ہے، سائل آپ کے پاس ابھی آیا، جو بندہ محروم ہے اس کو مال کی ابھی ضرورت ہے، اور آپ کہیں کہ میں نے رمضان کے لیے دینا ہے،
میں نے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی اور اکٹھی نکالنی ہے، تو اس پہ علماء کہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر جو دیر کرے گا اس پر اس کو گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، رمضان جس نے اپنا سال کا جو ہے وہ اپنا جو زکوٰۃ کا اس نے نکالنے کا طریقہ اس نے اپنا رمضان میں ہی نکالا ہے تو وہ رمضان کو ہی سامنے رکھے، لیکن اگر کسی کے لیے آپ کے پاس کوئی سائل محروم پہلے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ابھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تو بہتر ہے اس کی مدد اس وقت کی جائے، پھر رمضان کا انتظار نہ کیا جائے۔ اور یہ کہ کہنا کہ بھائی میں اپنی طرف سے زکوٰۃ کسی اور کے لیے ادا کر دوں، بعض اوقات شوہر جو ہے وہ اپنی، چونکہ بیوی کام کرنے والی نہیں ہوتی، اس کی طرف سے اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو شوہر کو بیوی کو پہلے بتانا پڑے گا، یا باپ اپنے بچوں کی وجہ سے اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو بچے خود کمانے والے ہیں لیکن ایک باپ کہتا ہے کہ چلو میں، یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف سے دے دیتا ہے، لیکن اس کو بتانے کی ضرورت ہوگی، یہ نہیں کہ ایک نے دے دی تو سب کی طرف سے، کچھ یہ غلط فہمی بھی ہے کہ ایک نے دے دی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، تو اس طرح تو پھر میں اپنے والد کو کہوں کہ میرے لیے نماز بھی پھر آپ ہی پڑھو، میرے لیے حج پہ بھی پھر آپ ہی جاؤ، بیوی کو بھی پھر کہوں کہ میرے لیے نمازیں پھر تو ہی پڑھ، تو بھی گھر میں سارے دن فارغ رہتی ہے، تو ہی گھر میں نمازیں پڑھ میرے لیے ساری۔ ہر بندے کا، اللہ نے ہر بندے کو مکلف بنایا ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ تین چیزیں میں نے بتائی، نقدی مال، مال تجارت اور زیور پہ، تو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے، صحیح معنوں میں علماء سے اس پہ مسائل پوچھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری زکوٰۃ جا کس طرف رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بینک ادا کر دے یا کوئی ادارے کو میں دے دوں، ٹھیک ہے ادارے کو دے دیں، آپ کو پتہ ہے اس ادارے کے بارے میں، لیکن پھر بھی ایک پورا طریقہ جو شریعت نے رکھا ہے کہ بعض دین کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہر بندے کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ مسائل جو ہیں دین کے، یہ آپ کو علماء کے پاس بیٹھ کر ان کو سیکھنا ہے۔ میں کئی جمعوں سے یہ جو سورہ مومنون کی تفصیل بیان کر رہا ہوں، اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ 10-15 منٹ اپنے علماء کو دیں، اپنے مسجد کے امام کو دیں، کہ وہ آپ کو یہ دین کے ضروریات جو مسائل ہیں یہ کم سے کم آپ کے ذہن میں ہوں، کہ بھائی اگر میں نے مکان خریدا ہے، اب اس مکان میں کس نیت سے میں نے خریدا ہے، تو آیا اس پر زکوٰۃ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آج کل جو یہ جو کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے یا یہ شیئر مارکیٹ جو ہے ساری، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ میرے خیال میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، جو پیچھے باتیں کر رہے ہیں میں ادھر آ جاتا ہوں، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ خیر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ دو معنی مفسرین نے کیے ہیں، ایک جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، دوسرا معنی کہ جو اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دل سے میل کچیل کو دور کرتے ہیں۔ زندگی رہی تو اگلا جو اس کا معنی ہے وہ اگلے جمعے آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر کروں گا، لیکن یہ جو چونکہ یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں مختصر سے، جو زکوٰۃ کے حوالے سے، اگر کسی بندے نے شیئرز خریدے ہیں تو اس شیئرز میں سے بھی جو اس کو 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس مال تجارت، دکان کسی نے بنائی ہوئی ہے، اب دکان کسی کے پاس ہے، اس میں جو خام مال جس کو رو مٹیریل کہا جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، کہ وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے لیکن اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے اب وہ جو دکان ہے جس کے پاس، وہ تجارت کے لیے جو کر رہا ہے وہ کس طرح کرے گا کہ وہ پھر اس کا پورا دکان کے اندر جو مال ہے وہ اس کا حساب لگائے گا، اس کا حساب کتنا ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر آج میں اپنی دکان کو فروخت کرتا ہوں، آج میں اپنی دکان کو بیچتا ہوں، اس پورے مال کا وہ حساب لگائے گا، اس کی مالیت کتنی بنتی ہے، اس کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ کے لیے دے گا۔ آپ مکان خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، وہ کہہ دو آمین، کہنے سے کیا جائے گا، کہہ دو آمین۔ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ 9 کروڑ 10 کروڑ 11 کروڑ 12 کروڑ 13 کروڑ 14 کروڑ 15 کروڑ 16 کروڑ 17 کروڑ 18 کروڑ 19 کروڑ 20 کروڑ 21 کروڑ 22 کروڑ 23 کروڑ 24 کروڑ 25 کروڑ 26 کروڑ 27 کروڑ 28 کروڑ 29 کروڑ 30 کروڑ 31 کروڑ 32 کروڑ 33 کروڑ 34 کروڑ 35 کروڑ 36 کروڑ 37 کروڑ 38 کروڑ 39 کروڑ 40 کروڑ 41 کروڑ 42 کروڑ 43 کروڑ 44 کروڑ 45 کروڑ 46
کہنے سے تو کچھ نہیں جا رہا نا، کہہ رہو 6 7 اللہ مجھے دے۔ تو کوئی اگر مکان خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے اس نیت سے کہ جب اس کی قیمت بڑھتی ہے تو میں اس کو فروخت کروں گا، تو پھر تو اس پلاٹ پہ، اس مکان پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے رہنے کے لیے یا پھر صرف کرایہ وصول کرنے کے لیے، تو اس پلاٹ پہ، اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو کرایہ اس کے پاس آئے گا، جو سیونگ اس کے پاس ہوگی، اس میں سے زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، یہ اب رمضان آنے والا ہے، یا جو بھی آپ کی تاریخ ہے ایک متعین کر لیں۔ یہ نہیں کہ یہ اندازہ لگا کے نہیں کہ میرے پاس اتنا ہے تو میں اندازہ لگا کے ابھی کون اس کی دکان پہ جائے، سونے والے کی دکان پہ جائے اور اس کا جو ہے وہ وزن کرے، کیونکہ وزن کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ٹائم چاہیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جی وزن کے اندر جو ہے وہ اب اس زیور کے اندر جو ہے وہ موتی بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ ایک جان چھڑانے والا کام کرتے ہیں اندازے سے۔ علماء کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جب آپ کوئی چیز دے رہے ہو تو اس کا جو حساب آپ لگاؤ گے اس پہ بھی اللہ آپ کو ثواب دے گے۔ تو خیر یہ ساری چیزیں جو ہیں، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا میں یہ ساری چیزیں اس پہ کور کر دوں، اور مسائل جو زکوٰۃ کے ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ان کو اپنے علماء سے سیکھیں۔ نماز کے حوالے سے بات ہوئی، فضولیات چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب کچھ ساتھی ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نا آپ ہی جو ہے مولوی صاحب، آپ ہی جو ہے نا جمعے میں بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، آپ ہی سارا کچھ ہمیں بتا دیا کریں، نماز کی جو ہے وہ مسائل بھی آپ بتا دیں، اس میں تو پھر محنت تو میری ہوئے گی، میں ہی بات کروں گا، آپ تو سنیں گے اور یہاں سے نکلیں گے آپ تو بھول جائیں گے۔ پھر چلو نماز کے حوالے سے یہ جو فضولیات چیزیں ہیں اس حوالے سے تو آپ یہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت والے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بھی جڑیں گے تو اس میں کم سے کم آپ کی نماز بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں خشوع اور خضوع جو ہے وہ اپنی نماز کے اندر سیکھ سکتا ہوں، اپنے جو وقت میں نے فضولیات میں لگایا ہوا ہے اس وقت کو میں صحیح چیز کے اندر خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ تب ہی ہوگا جب آپ سیکھیں گے۔ اور یہ بزرگ ہمارے جو بیٹھے ہیں ساتھی جتنے، تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سیکھنے سے ہی سب کچھ آتا ہے۔ آپ کہیں کہ بیٹھ کے بس مولوی صاحب ہی تقریر میں سارا کچھ ہمیں بتاتے رہیں تو ایسے تو بات نہیں بننے والی۔ میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کہ گاڑی چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے، آپ نے سیٹ بیلٹ پہننا ہے، انڈیکیٹر اس کو کہا جاتا ہے، ایکسیلیٹر اس کو کہا جاتا ہے، بریک اس طرح لگائی جاتی ہے۔ میں آپ کو ساری چیزیں یہ بتاتا رہوں اور اگلا بندہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر پاؤں رکھنے والا ہی نہ ہو، وہ کیسے گاڑی سیکھے گا؟ جی، یا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بندے کو شوق ہے اگر کہ سوئمنگ کرنے کا، سوئمنگ، تو میں یہیں بیٹھ کے اس کو بتاتا رہوں کہ سوئمنگ اس طرح ہوتی ہے، یہ اس کی ٹیکنیک ہے، یہ فلاں سٹروک ہے، اس طرح کرنا ہے۔ وہ جب تک تو پانی کے اندر اترے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ اور یہ جو آج کل مسالے کے پیکٹ آتے ہیں اس کے پیچھے پوری ترکیب لکھی ہوتی ہے کہ کھانا بنانا کس طرح ہے، کیوں جمال بھائی؟ ساری اس کے اندر جو ہے وہ ترکیب لکھی ہوتی ہے۔ اب وہ ترکیب ہی سے اس سے اگر بندے نے کھانا بنانا ہو تو پھر میں تو آپ سارے کک بنے ہوئے ہوتے آج تو۔ اگر اسی ترکیب کو اگر میں لے کے چلوں تو میں تو پتہ نہیں کیا، اللہ ہی جانے کیا بناؤں گا پھر۔ وہ تو آپ کو پھر کسی کک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے کہ ایک سوئمنگ کا جو ٹرینر ہے اس کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا، پانی میں اترنا پڑے گا، اس کی صحبت میں جاؤ گے تو کچھ سیکھو گے۔ امام صاحب نے اگر جمعے میں تو اگر 3 گھنٹے بھی بولتا رہوں تو 4 گھنٹے بھی آپ کو زکوٰۃ کے مسائل، اس پہ باقاعدہ ٹریننگ کورس ہوتے ہیں، اس کی پوری نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کے مسائل کی، اور اسی طریقے سے آپ کے جو ہے یہ صدقہ فطر کے مسائل کی، اور اسی طریقے سے یہ قربانی کے مسائل کی باقاعدہ پاکستان میں یا اور اسلامی ممالک میں یا یہاں پر بھی یہ ایک باقاعدہ ٹریننگ کورس ہوتا ہے جس میں ایک بندے کو سکھایا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، وہ نماز اپنی ٹھیک کرتا ہے،
ایک امام کھڑا ہوتا ہے، ایک عالم کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی سبحانک اللہم کیسے پڑھنا ہے، تلفظ کیسے ادا کرنے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ کے پھر آپ کے 100 اور مسائل. یہ تو میں نے 3-4 چیزیں ویسے بیان کی، اس میں اور اب کتنی چیزیں ہیں. اب زکوٰۃ کے اندر آپ نے ایک دکان بنائی ہے، اس کے اندر مشینری آ گئی ہے، اب آیا اس مشینری کے اندر بھی زکوٰۃ ہے نہیں ہے، اس کی لاکھوں روپے قیمت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ آپ جب کسی کے پاس بیٹھیں گے، کسی سے سیکھیں گے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ کہیں کہ بھئی امام صاحب ہی اگر بیان کر دے، تو امام صاحب کے بیان کرنے سے صرف کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ کو خود بھی محنت مشقت کرنی پڑے گی، جس طرح ہمارے بڑوں نے کی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور مشقت کی برکتیں ہیں آج دنیا میں آپ سارے کام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تبلیغ والے کیا محنت کر رہے ہیں. اللہ. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو کبھی پتہ نہیں بزرگوں کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، کبھی بیٹھ کے ان کی زندگیوں کو پڑھیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ رات کو ان کو نیند نہیں آئی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جاگ رہے ہیں، ساتھ میں ساتھی ایک تھا، اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ رات گزر گئی، آپ کو نیند نہیں آ رہی. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے دل کے اندر جو، میرے سینے کے اندر جو بوجھ ہے نا امت کا، اگر میں تجھے بتا دوں نا تو پھر جاگنے والا ایک نہیں، ہم 2 ہو جائیں گے. جاگنے والے 2 ہو جائیں گے. میرے سینے میں جو امت کا غم اور فکر اور جو بوجھ ہے میرے اندر، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو آرام کر. جو میرے دل کے اندر اللہ نے درد رکھا ہے وہ میں جانتا ہوں. اگر تجھے بیان کر دیا نا تو تو بھی زندگی بھر سو نہیں سکے گا. تو یہ محنت اور مشقت اور یہ سیکھنے سے ہی آتا ہے. کسی کی صحبت میں جاؤ گے، ان جماعت والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کی نماز، چلو ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، ان کے ساتھ تو کوئی بیٹھ سکتا ہے، اس میں آپ کی نماز ہے، آپ کے حروف ہیں، تجوید ہے آپ کی، اور یہ 10 صورتوں کے ترجمے ہیں. اور یہ دوسری چیز جو والذین ھم عن اللغو معرضون ہے کہ لغو سے بچنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ لغو سے بچو گے. اور تیسرا معنی، اور یہ جو میں نے اگلی بات کی کہ آج کی والذین ھم للزکاۃ فاعلون، کہ جو وہ اللہ کہتے ہیں کہ بلا تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یا پھر جو معنی مفسرین نے کیا ہے کہ جو اصل معنی اس کا یہی ہے کہ جو اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں. تو دل کو پاک کرنا کیا ہے، اس کا تزکیہ کرنا کس طرح ہے، یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں. لیکن یہ بات جو میں نے آج آپ کے سامنے مختصراً رکھی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اپنے ایک دن کو، ایک اسلامی تاریخ کو تعین کر لیں، اور اسی اسلامی تاریخ کو تعین کر کے آپ نے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر زکوٰۃ کے مسائل ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے زکوٰۃ کے مسائل کو، اور اندازہ لگا کے ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں. بعض اوقات وہ زکوٰۃ کم بھی ہوتی ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سونا، یہ زیورات، یہ مال اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو فبشرہم بعذاب علیم، تو پھر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. اور آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اسی مال کو قیامت والے دن جہنم کی آگ میں اس کا انگارہ بنا کر تمہارے ماتھوں پر لگائیں گے، تمہاری پشتوں پہ لگائیں گے، تمہارے پیچھے لگائیں گے، اور کہیں گے کہ چکھو اس عذاب کو، یہ تمہارا وہی مال ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر اکثر و بیشتر ہماری بعض اوقات غلط فہمیاں ہیں. غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، یا کچھ لوگ زکوٰۃ دین کے کسی حصے کے بھی صدقہ خیرات نکال دیا تو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زکوٰۃ یہی ہو گئی. یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. اور یہ آج کے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ 3 چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. نقد بینک میں آپ کے پاس جو ہے، یا کیش آپ کے پاس گھر میں ہے، یا آپ کے پاس زیور ہے، یا مال تجارت ہے، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو جب پہنچتی ہے، آپ
بالغ ہیں، آپ صاحب نصاب ہو گئے، اب آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ آپ نے وہ 40واں حصہ دینا ہے، 2.5% دینا ہے۔ اب وہ کس طرح دینا ہے، اب اس کے لیے آپ کو پھر علماء سے پوچھنا ہے، خود بھی سمجھنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس پر علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ ہر مسلمان کو عالم بننا فرض نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے جو موتی نکلتے ہیں وہ ہر بندے کے لیے فرض نہیں ہے کہ قرآن کے تفاسیر کو پڑھنا، عالم کے لیے ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو مسائل، جو دینیات کے ضروری مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، یہ ہر بندے کو آنا لازمی ہیں۔ یہ اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ اس نے یہ چیز سیکھنی ہے۔ تو اس کے اندر جو کچھ غلط فہمی ہے، میں نے کہا جیسے بعض اوقات جو ہے لوگ ایک تاریخ ایسے ہی جو ہے اندازہ لگا کے کر لیتے ہیں، پھر مال کا ایسے ہی اندازہ لگا کے حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس ساری چیزوں کا جو ہے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اس کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے یہ زکوٰۃ کا جو معنی ہی، اس کا لغوی معنی ہی یہی ہے کہ یہ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، آپ کے مال کی جو میل اور کچیل ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہے، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھنا نہیں ہے، کنجوس۔ یہ تو اللہ نے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو یہ کنجوس بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کے لیے یہ زکوٰۃ رکھی ہے اس لیے کہ اس کے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کے راستے میں دینے والا بن جائے۔ اور یہی میں بات پچھلے سے کئی جمعہ پہلے بھی بیان کر رہا تھا کہ صدقہ خیرات اور یہ زکوٰۃ قیامت والے دن عرش کا سایہ اس کو بھی نصیب ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی اور سے ذکر نہیں کرتا، یہ نہیں کہ میں آج 10 روپے دوں اور میں پھر اس کے لیے سیلفی بناؤں اور اس کو فیس بک پہ ڈالوں اور اس کو جو ہے میں لوگوں کو دکھا کے دوں کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں، جو آج طریقہ کار ہے کہ 10 روپے بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں آج دے رہا ہے تو وہ فوٹو نکال کے اس کا فیس بک پہ ڈالتا ہے پہلے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے اس کا کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی سے ذکر ہی نہ کرے، یہ اس کا اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ کے، نماز کے یہ مسائل سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ اس ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ اس کو سیکھنا ہے آپ نے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی کہ اوقات زندگی بہت قیمتی ہے۔ آج جس طرح ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، میں نے مثال دے کے بھی آپ کو کہا تھا کہ گورنمنٹ نے بھی آپ کو جو یہ واؤچر دیا ہے نا، اس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ کب ختم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہونے والی ہے۔ اب وہ ختم ہونے والی ہے، اب ہر بندہ جو ہے وہ فکر میں لگ رہا ہے کہ بس جو ہے میں اس سے پہلے اس کو کہیں خرچ کر لوں۔ میری اور آپ کی زندگی بھی ایک دن ایسے ہی ایکسپائر ہو جانی ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے یہ مسائل تو میں سیدھے کر کے جاؤں، سارے مسائل یہ میرے علم میں ہوں۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب بس فون کر دیا جی مولوی صاحب جمعے میں آپ نے بس یہ نماز کے مسائل بیان کر دینا ہے۔ ایک ہمارا ساتھی ہے وہ فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا اگلے جمعے جو ہے نا یہ ان مسائل پہ آپ نے بات کر دینی ہے تو بس میں سمجھ جاؤں گا سارا کچھ۔ اور بھائی 1 گھنٹے بعد ہی میں آپ سے پوچھوں گا میں نے کیا کیا، یہاں سے آپ جائیں گے نا میں پوچھوں گا میں نے کیا بات کی ہے۔ جی مولوی صاحب کم ہے بولنا، اس کا تو جمعے والے دن کام ہی ہوتا ہے بولنا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے 3-3 4-4 گھنٹے کے بیان بھی آپ کو مل جائیں گے۔ 3-3 4-4 گھنٹے بولنا کوئی آسان بات ہے، لیکن وہ 3-3 4-4 گھنٹے آپ پوچھو کسی سے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، کوئی اللہ ایک بندہ ہوگا جو بتا سکے گا کہ مولانا نے بات کیا کی تھی اس کے اندر۔ تو خیر علماء، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی کہ علماء سے جب پوچھنا بھی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی وقت بھی فون کر دیا کہ مجھے یہ مسئلہ آ گیا۔ جیسے وہ میں نے کہا تھا کہ مفتی تقی صاحب کو کسی نے فون کیا رات کے 2 بجے اور فون کر کے کیا پوچھتا ہے کہ جی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ رات کے 2 بجے علماء کو ایسی تکلیف دینا، کوئی ایمرجنسی کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی کا تو وہ بھی پہلے میسج کر کے، یا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر علماء بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بات نہیں میں کرتا، میں تو آپ کا بھائی اور دوست ہوں، مجھے آپ کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں۔ تو علماء کی بات جو ہے وہ بزرگوں کی بات جو ہے آپ ان کے سے وقت لیں اور پہلے پوچھیں کہ میں آپ سے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ان کے پاس سارا دن لوگوں کے اور بھی مسائل آتے ہیں، میسیجز آتے رہتے ہیں، اگر وہ میسیج کا رپلائی نہ کر سکیں یا نہ سن سکیں تو اس پہ ناراضگی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عالم دین جو ہے یہ نخرے کرتا ہے، یہ بات کا جواب نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کی میسیج ان کو آ رہی ہیں،
کتنے لوگوں کے پیغام آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کے وہ مسائل حل کر رہے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ طریقے کے ساتھ میسج کر کے یا وقت لے کر ان کے پاس آئیں کہ یہ میرے مسائل ہیں، یہ مجھے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، تو بیٹھ کے وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے، اور اس کی فیس بھی وہ آپ سے نہیں لیں گے۔ میں نے جیسے پچھلے جمعے کہا تھا کہ وکیل اور ڈاکٹر اس طرح نہیں کرتا۔ وکیل کہتا ہے کہ پہلے میرے دفتر پہ آؤ، پہلے ایک فیس رکھو، اس کے بعد آپ کو میں ایڈوائز دوں گا۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے پہلے کنسلٹیشن فی الگ ہے $1000 $800، اس کے بعد دوائی کی الگ فیس ہے۔ پہلے بیماری کو جو کنسلٹ کرنا ہے وہ یہ بتانا پڑے گا، وہ اگر آپ دوائی نہ بھی لیں وہ آپ کو $1000 اس کو دینا ہی پڑے گا۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کا جو اہتمام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔